چنگیز خان کی قیادت میں منگول سلطنت کی مغرب میں پہلی فتح، جس نے 2 ملین باشندوں کے خوشحال خطے کو صرف 2 سالوں میں تباہ کر کے 2 لاکھ کر دیا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا لیا گیا خوفناک بدلہ تھا جو کہ چنگیز خان نے خوارزم سلطنت سے لیا اور خوارزمیہ پر فتح حاصل کر لی۔ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور منگولوں نے کس بے دردی سے یہ جنگ جیتی، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چنگیز خان اور اس کی منگول سلطنت نے اپنی سرزمین فتح کرنے کے بعد 1205 میں نعمان کے شہزادے کوچلوک کو منگولیا سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ 3 سال تک وہ آپس میں لڑتے رہے اور سن 1208 میں چنگیز خان نے کوچلوک کو شکست دے دی اور اسے شہنشاہ زائلوگو کی بیٹی سے شادی کر کے ویسٹرن لیاؤ بھاگ جانے کو کہا۔ اس کے فوراً بعد ہی کوچلوک نے اپنے سسر سے بغاوت کی اور ویسٹرن لیاؤ کا کنٹرول اپنے نام کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد کوچلوک نے بیشپالک شہر پر حملہ کر دیا جو منگولوں کے زیر نگران تھا، لہذا چنگیز خان نے اپنے جنرل جیپ کو کوچلوک کو شکست دینے کے لیے بھیجا اور 2 سالوں کے اندر ویسٹرن لیاؤ کا سارا حصہ منگولوں نے فتح کر لیا، جو اس وقت خوارزم کے شاہ محمد II کے تحت خوارزمین سلطنت سے جڑا تھا۔ چنگیز خان نے تجارت کو قائم کرنے کے لیے تاجروں کو خوارزم بھیجا، لیکن اوترار کے گورنر انالچوک نے تاجروں کو جاسوس ہونے کا الزام لگانے کے بعد انہیں قید کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے 3 سفیروں کو شاہ محمد کے پاس بھیجا اور تاجروں کی رہائی کا مطالبہ کیا، پر تاجروں کی بات ماننے کے بجائے سوداگروں اور ایک سفیر کو پھانسی دے دی گئی۔ مہمان نوازی کی اس خلاف ورزی پر چنگیز خان بہت غصہ تھے، لہٰذا اس نے شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ سے اپنے دشمنوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، چین سے محاصرے کے انجینئر جمع کیے اور خوارزم پر حملے کے لیے اپنی فوج کو 3 کالموں میں الگ کر دیا۔ خوارزم کے 60,000 فوجیوں کے لیے منگولوں کے پاس 1 لاکھ فوجی تھے۔ موسم سرما میں چنگیز خان نے جوچی اور جیب کو 20,000 فوج کے ساتھ وادی فرگانہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمین کا خیال تھا کہ یہ حملہ منگولوں کی اصل طاقت ہے، لیکن چغتائی خان اور اوگدی خان زنجیرین گیٹ سے گزرے اور اوترار کی 20,000 فوج کی مضبوط چوکی کا محاصرہ کر لیا۔ 5 مہینوں کے بعد منگول فوج دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی، جس سے منگول شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کے تمام باشندوں کا قتل عام کیا گیا یا انہیں غلام بنایا گیا اور انہیں اسی زمین میں دفن کیا گیا۔ انالچوک کو اس کی آنکھوں اور کانوں میں چاندی ڈال کر پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان اور اس کی فوج نے ناقابل تلافی صحرائے کیزلم کو عبور کیا اور بخارا کا محاصرہ کر لیا۔ بخارا کے محافظوں نے کھلی جنگ میں قتل کرنے سے پہلے ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ سن 1220 میں چنگیز خان نے خوارزمین کے دارالحکومت سمرقند پر حملہ کیا، جس میں اس نے شہر بھر میں تباہی مچائی، قریباً 1 لاکھ شہریوں کو ذبح کیا اور 40,000 طاقتور فوجیوں کی چوکی بھی تباہ کی۔ شاہ اور اس کا بیٹا مغرب فرار ہو گئے، جس کے نتیجے میں چنگیز خان نے سوبدی اور جیب کو 20,000 فوج مغرب میں لے جانے کے لیے بھیجا۔ سمرقند کے زوال کے بعد چنگیز خان نے ارجنج کا محاصرہ کیا اور جوچی کو شہر تباہ کرنے کے انکار پر کمانڈ سے ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ اوگدی نے لے لی، جس کے نتیجے میں یہ شہر بھی تباہ ہو گیا۔ جب ارجنج کو تباہ کیا جا رہا تھا تب طولوئی خان اور 50,000 فوج نے خراساں پر چڑھائی کی ہوئی تھی اور ایک کے بعد ایک علاقہ بلخ، مرو اور نشاپور پر حملہ کیا اور کامیابی پائی، سوائے ہیرت اور کچھ اور شہروں کے جنہوں نے پرامن طور پر خود کو منگولوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد شاہ محمد کے بیٹے جلال الدین منگ برنو نے 60,000 ترک اور افغان جنگجوؤں کی ایک فوج بھرتی کی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان نے تاتار رئیس شخصیت کے ماتحت 30,000 فوج بھیج کر کابل کے شمال پروان میں جلال الدین پر حملہ کیا، پر اس میں منگولوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
جلال الدین کی فوج اگلے کچھ مہینوں میں کسی تنازع میں پڑ گئی اور جلال الدین کو منگولوں کا علم تھا کہ وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ پناہ مانگنے کے لیے ہندوستان فرار ہو گیا۔ اور ایسا ہی ہوا، چنگیز خان دریائے سندھ کو عبور کرنے سے پہلے جلال الدین کی طرف راغب ہو گیا اور منگولوں نے وہاں خوارزمینیوں کا مقابلہ کر کے ان کی بچی کچی فوج کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد جلال الدین کا پیچھا کرنے کے لیے 20,000 منگول فوجی بھیجے گئے، لیکن جلال الدین کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ اسی دورانیہ میں شاہ محمد بھی جلاوطنی کے دوران کسی بیماری میں چل بسے۔ منگولوں نے وسطی ایشیا کو 20 لاکھ سے کم کر کے 2 لاکھ تک کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہوں پر فتوحات پر توجہ دی۔ دریائے سندھ کے پار اپنی پرواز کے بعد جلال الدین نے اگلے 3 سال پنجاب میں اپنی افواج کو جمع کرنے میں گزارے اور بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جلال الدین نے مملوک سلطان التمش کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی، لیکن التمش نے انکار کر دیا۔ سن 1224 میں سلطان التمش نے جلال الدین پر حملہ کر دیا اور اسے لاہور چھوڑنے اور اسی سال ایران واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ چونکہ اس کے والد طویل عرصے سے مر چکے تھے، جلال الدین نے خوارزم کی تخت نشینی کا دعویٰ کیا اور اسے اس خطے کو مستحکم کرنے میں بھی آسان وقت مل گیا تھا۔ جلال الدین نے آذربائیجان کے اٹاوس کو تباہ کیا اور اپنا دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا، اور اسی سال اس نے شیروانشاہوں پر قابو پا لیا اور جارجیا پر حملہ کیا اور سن 1226 میں انہیں شکست دے دی۔ اس کے بعد منگولوں نے سن 1227 میں ایران میں ایک چھوٹی فوج بھیجی، لیکن جلال الدین نے اسے رے کے مقام پر شکست دے دی۔ پر سلطنت روم، ایوبی سلطنت اور بادشاہ حیدر نے مل کر جلال الدین کے خلاف تحریک چلائی اور اسے 1228 میں ایروان میں شکست دے دی۔ چونکہ خطے میں جلال الدین کی بغاوت اب ٹوٹ چکی تھی، تو اوغدی نے چور مکان کو دوبارہ قبضے کرنے کے لیے ایران بھیجا۔ جلال الدین کو سن 1231 میں وسطی ایران میں شکست ہوئی اور وہ ترکی واپس چلا گیا، جہاں اسے کسی جنگل میں کردش قاتل کے ہاتھوں سیلجوکس نے قتل کروا دیا، اور اس طرح خوارزمیوں کا خاتمہ ہوا۔